السلام علیکم جی۔ میں اپنی عمر کے جس حصے میں ہوں ہمارے پاس زیادہ تر ماضی کی یادیں ہی ہوتی ہیں، اور میں نے گزشتہ دنوں ایک تصویر دیکھی حسن نثار صاحب کے گھر۔ کچھ لوگ انوائٹڈ تھے، ان میں ایک وزیر صاحب بھی تھے اور ایک صحافی بھی تھے جو کالم نگار ہیں، اور وہ مطلب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ حسن نثار صاحب کی تمام جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہی طے کرتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، مطلب یہ صحافت میں ایک عمومی تاثر پایا جاتا ہے۔ مجھے یہ یاد آ گیا اس وقت لاہور کے اندر میک ڈونلڈ کی پہلی برانچ کا افتتاح تھا، اور اس برانچ کو یا میک ڈونلڈ کے برانڈ کو لاہور میں کھلوانے کے لیے اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور ہم صحافی تھے، ذات کے رپورٹر بقول محترم نصرت جاوید کے۔ تو اس طرح کی جگہوں کے اوپر نارملی کامرس رپورٹر کو بھیجا جاتا ہے یا اسی کا شعبہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی جو اشتہارات کا محکمہ ہے، اشتہارات کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کی طرف سے گزارش آئی کہ جناب آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں۔ ہم جب وہاں پہ پہنچے تو انتظامیہ نے کہا کہ جناب آپ تشریف لائے ہیں، آپ کو بہت خوش آمدید، آپ یہاں پہ جی بھر کے برگر کھائیے، خبر ہمیں نہیں چاہیے۔ جب انتظامیہ نے یہ کہہ دیا تو اس کے بعد پھر یار دوست ریلیکس ہو گئے۔ اب وہاں پہ میرے کان میں پیچھے سے سارے جرنلسٹ جو تھے وہ اپنی مرضی کا آرڈر لے کے آ رہے تھے اور کھا رہے تھے، تو پیچھے سے ایک آواز پڑی کہ تمہیں پتہ ہے حمزہ شہباز دا حصہ ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے یار، میک ڈونلڈ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، لوگ جو بھی اس کی ہوسٹ کمپنی ہوگی پاکستان کے اندر اسے ڈکلیئر کرنا پڑے گا ریکارڈ، اور اس کے اندر پتہ چل جائے گا۔ جب پتہ چل جائے گا تو ہم اس کے اوپر غور بھی کر لیں گے اور خبر بھی دے دیں گے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہو گیا، وہ مجھے ان صاحب کے ریفرنس سے یاد آ گیا، وہ اس ٹیبل کے اوپر براجمان تھے۔ اب پتہ نہیں یہ بات انہوں نے کہی یا وہاں پہ بیٹھے کسی اور جرنلسٹ نے کہی، لیکن بتانا جو میں آپ کو نتیجہ نکال کے بتانا چاہوں گا اس کے آخر میں، وہ آپ نے ذرا غور رکھنا اس کے اوپر۔ اس کے بعد جناب ڈیوو بس سروس، جو کہ ڈیوو کوریا کی ایک سبسیڈری تھی، ان کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا۔ ڈیوو نے لاہور اسلام آباد موٹر وے بنائی تھی، جس موٹر وے کے ساتھ ہم نے بڑے کھلواڑ کیے تھے 90 کی دہائی کے اندر۔ کبھی وہ 6 لین کی ہوتی تھی، کبھی وہ 4 لین کی ہو جاتی تھی، پھر 6 لین کی ہو جاتی تھی، تو یہ ہم نے بڑے کھلواڑ کر رکھے تھے۔ تو اسی کھلواڑ بازی کے اندر 16 ارب روپے کی جو لاہور اسلام آباد موٹر وے تھی، اس کی قیمت بڑھ کے ایگزیکٹلی تو نہیں لیکن تقریباً 31 ارب روپے ہو گئی، تو اس کھلواڑ کے نتیجے میں۔ تو خیر ڈیوو نے جب یہاں پہ ٹرمینل بنایا تو بدقسمتی سے اس کے افتتاح کے لیے بھی ہمیں جانا پڑ گیا، اور پہلی جو فلائٹ ہوتی ہے، پہلی جو ان کی ٹریول ہوتی ہے، اس کے اندر ٹریول بھی کرنا پڑا۔ اچھا، اس وقت یہ کام مصیبت محسوس ہوتا تھا، اور ہماری خواہش ہوتی تھی، وہ آفس کی ڈیمانڈ نہ ہو تو ہماری خواہش ہوتی تھی یار کوئی آ کے ہمیں بتا دے، ہم خبر فائل کر دیں گے۔ تو وہ مسٹر کم صاحب جو تھے، ان کا ہم نے انٹرویو بھی کیا۔ وہ بڑے عرصہ تک پاکستان میں ڈیوو انٹرنیشنل کے نمائندے کے طور پہ، یا ڈیوو کا جو انٹرنیشنل تھا اس کے نمائندے کے طور پہ اس سسٹم کو، اس آپریشن کو ہیڈ کرتے رہے، تو ان کا انٹرویو بھی کیا۔ وہاں پہ بھی ہمارے کان میں اسی طرح کے ایک کریکٹر نے بات پوچھی کہ آپ کو پتہ ہے اس میں حمزہ شہباز شریف کا حصہ ہے۔ خیر ہم نے وہ بات نوٹ کر کے رکھ لی، بعد میں وہ ثابت ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ میک ڈونلڈ جو تھا وہ لکھانیوں کا تھا، اور لکھانی جو ہیں ان کو کون نہیں جانتا، جب لکھانیوں کا نام آتا ہے تو ساتھ میں پھر اسلم ناتھا اور روبی نیازی کا نام بھی آ جاتا ہے، اور پھر تاریخ کے جھونکوں میں سے روحی بانو بھی جھانکنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو میں اس داستان کی طرف جانا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ ذرا سمائل دے دیں ہمارے لیے، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ ان حقائق کی تلاش میں سرگرداں ہو جائیں۔ تو خیر وہ تھا سینچری پیپر اینڈ بورڈ مل جو ہے، وہ اس وقت چلا کرتی تھی یا چلتی تھی جب کہ مطلب نئی وہ لگی تھی ملتان روڈ کے اوپر، جب ہم یونیورسٹی آیا کرتے تھے، تو مطلب ہمیں پتہ تھا کہ یہ لکھانی فیملی ہے، یہ سینچری پیپر اینڈ بورڈ مل ان کا 100th پروجیکٹ ہے، اور یہ بہت بڑے ہیں، اور وہی میک ڈونلڈ کے
ہوسٹ تھے مقامی طور پہ. اسی طرح جب ڈیوو انٹرنیشنل جو تھا وہ ڈیفالٹ کیا یا ڈیوو کمپنی ڈیفالٹ کی, تو پھر ڈیوو نے اپنے جو شعبے بیچے ان میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ بھی تھا, اور یوں یہ جو تھی ڈیوو یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلی گئی سیم ہی. اب پھر وہ سیم ہی ڈیوو ہو گئی, تو وہ ایک اور کہانی وہ بھی غلط ثابت ہو گئی. پچھلے دنوں نا ہم ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ کسی صاحب نے بتایا کہ حمزہ شہباز شریف نے بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے. میں نے کہا وہ کیا مارا ہے؟ انہیں سرویڈ خرید کے دبئی دی ایک پارٹی نے بھیج دیتی تھی. میں نے اس بندے کے نا کندھے پہ ہاتھ رکھا, اور وہ چھوٹا موٹا سیاسی کارکن بھی تھا اور خاندانی جیالہ تھا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف جو ہے اس کو اس کے ابا نے بزنس کے پاس نہیں پھٹکنے دیا. حمزہ شہباز شریف اپنے ابے کا نواز شریف ہے. جس طرح نواز شریف کو میاں شریف نے کہا تھا پتر تو فیکٹری نہیں بڑھنا, ٹھیک ہے, تو نے بزنس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا, بزنس جو ہے نا وہ شہباز چلائے گا, ٹھیک ہے, تم صرف کرکٹ کھیلا کرو, سیاست کیا کرو, جو مطلب اور کام کرو, بزنس کی طرف تم نے نہیں آنا. اسی طرح شہباز نے بھی کہا کہ بزنس سلمان سنبھالے گا, حمزہ کا بزنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ تھی وہ ایم ایم عالم روڈ پہ بنی, وہاں پہ بھی حمزہ کا کوئی حصہ ڈال دیا گیا, ٹھیک ہے. وہ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بیسیکلی میں نے اسے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ حمزہ کوئی بزنس نہیں کرتا, نمبر 1. نمبر 2, یار اگر وہ سرو ایڈ اس نے نامی کمپنی جو میڈیسن وغیرہ کا کام کرتی ہے لے بھی لی تھی تو اسے بیچنے کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور کہ وہ دبئی کی کسی پارٹی کو بیچ دے. اور اگر یہ بیچی ہے اس نے تو یقیناً اس نے اپنی وہاں پہ کوئی آف شور کمپنی کھڑی کر کے اس کے نام پہ شیئر ٹرانسفر کیے ہوں گے, تو یہ تو بہت بڑا اسکینڈل بنتا ہے, بہت بڑا اسکیم بنتا ہے. تو آپ کوئی مجھے اس کا دے دیں کوئی حوالہ, کوئی کاغذ, کوئی بندے کا نام, کوئی یہ یا کوئی وہ. اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, وہ فٹ سولجر لیول کا, گلی محلے لیول کا کارکن تھا. لیکن یہ باتیں جو گھڑی جاتی اور یہ جو پھیلائی جاتی ہیں اور عام لوگوں تک بڑی صورت کے ساتھ, ویسے بھی ہم چغلی خور قوم ہیں, چغلی سننے میں بڑا مزہ آتا ہے, یہ کون پہنچاتا ہے؟ تو پھر مجھے اس سوال کا جواب جو تھا اس تصویر سے مل گیا جس میں حسن نثار صاحب جو ہیں وہ کرسی صدارت پہ تشریف رکھتے ہیں, اور وہ جو نوجوان جو کہ مبینہ طور پہ ان کی تمام میٹنگز وغیرہ کا ذمہ دار ہے وہ بھی تشریف رکھتا ہے. اور وہ مجھے یاد آ گیا کہ میکڈونلڈ کے لاہور میں پہلے میکڈونلڈ کے افتتاح کے اوپر اس نے کیا بات کہی تھی. اس طرح کے جو ہوتے ہیں, میں اب دل تو نہیں کرتا کہ میں کہوں کہ ایجنٹ جو ہوتے ہیں یہ ٹاؤٹ جو ہوتے ہیں, لیکن اب میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں گراس روٹ لیول کے اوپر پہنچاتے ہیں, چونکہ ان اداروں کے بارے میں, ان کمپنیوں کے بارے میں ان کے عام عوام کا جو علم ہوتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے. لہٰذا وہ اس طرح کی تمام گھڑی ہوئی کہانیوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. اور ان میں سے شاہکار کہانی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب راوی کے پل کے اوپر بھارتی طیارے حملہ کرنے آتے تھے تو آگے سے سبز چوگوں والے بزرگ جو تھے نا وہ جا کے بم کیچ کر کے دریا میں پانی میں پھینک دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. یہ وہ کہانیاں ہیں جس کے اوپر پاکستان کی 3 نسلیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے آپ سے, ہاتھ باندھ کے دست بستہ گزارش ہے کہ جتنا کہ پاکستان ہمارے پاس رہ گیا ہے, خدا را اس کے حوالے سے اس طرح کی جتنی کہانیاں ہوں نا ان کو ریجیکٹ کر دیا کریں, ان پہ یقین نہ کیا کریں, یا کم از کم ان کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت تحقیق کر لیا کریں. بس یہی تھا رات کے اس پہر میں ذہن میں یہ بات آئی, تو میں نے کہا سونے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر کے جایا جائے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.